دوسرا حصہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ، اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ قوم کو دین اور ایمان کی دعوت۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیں۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس زمانے میں عرب میں بت پرستی کا زور تھا۔ خانہ کعبہ جو کہ اللہ کا گھر ہے، اس میں بے شمار بت رکھے تھے۔ ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی اور اس بات پر آپ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید بن حارث، آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست تھے، ایمان لائے اور اللہ کے دین کو پھیلانے لگے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دین پھیلانے میں بڑی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں اپنے پیارے نبی کو تسلی دیتا رہا اور ہدایت فرماتا رہا کہ اس طرح کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اور قوم کی عبرت کے لیے پہلے نبیوں کے قصے بتائے گئے کہ جن قوموں نے اپنے نبی کا کہنا مانا وہ دین و دنیا میں کامیاب رہیں، اور جنہوں نے اپنے نبی کا انکار کیا اور اس کا کہنا نہیں مانا، وہ قوم اس دنیا میں بھی نیست و نابود کر دی گئی اور آخرت میں بھی اس کو بڑی سزا ملے گی۔ واقعات لکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی اپنی قوم کو کس طرح سمجھاتے رہے اور قوم کیا جواب دیتی رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایمان کی دعوت دیتے تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمَنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13۔ ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح سب لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے ہیں، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے؟ سنو، وہی ہیں بے وقوف پر نہیں جانتے۔ وقال الذین کفروا ان ھذا الا افک افتراہ واعانہ علیہ قوم آخرون۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4۔ اور کافر کہتے ہیں کہ قرآن من گھڑت باتیں ہیں جو اس نے بنا لی ہیں اور لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ اللہ پاک اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4 اور 5۔ ترجمہ: یہ لوگ ایسا کہنے میں ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کو اس نے لکھ رکھا ہے اور وہ صبح و شام اس کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 6۔ ترجمہ: کہہ دو کہ اس نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe. Subscribe.